تھوڑا سا عرض کروں گا عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت، پرسنالٹی کی جو خوبیاں ہیں، یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے، سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے بار ڈالی، یہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبعوث کیا وہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز۔ 9 ہجری میں خلیفہ بنے۔ کوئی ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے۔ امت میں 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے، ایک پہلا مجدد اور ایک آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی، اور پہلے عمر بن عبدالعزیز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اور آل امیہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا۔ تھوڑا سا عرض کروں گا عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ پرسنالٹی کون ہے۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو میرے دین کی تجدید کرے۔ دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سوء کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا، اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا۔ ہر 100 سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبعوث ہوگا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں، سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبعوث کیا وہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں جو ہم ان کے لیے کہتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں آلموسٹ 2 سال کے بعد 2.25 سال ان کا خلافت کا دور ملتا ہے، ایگزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 38 سال کی عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، صرف 38 سال کی، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، یعنی صدی کے کنارے کے اوپر۔ بہرحال مختصراً یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں 6 لوگوں کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، یہ 5 کنزیکٹو، اور چھٹے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے۔ امت میں 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے، ایک پہلا مجدد اور ایک آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی، اور پہلے عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جن کے اوپر امت میں اتفاق ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور آل امیہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا، اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے 2 صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا، ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی۔ لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کے 2 خلفاء کی لاشیں نہیں نکالی قبروں سے۔ نمبر 1 سیدنا عثمان ابن عفان، اور نمبر 2 سیدنا عمر ابن عبدالعزیز۔ تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نا نام لیے بغیر، ساروں کی انہوں نے لاشیں ٹانگی، صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی، باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی، ساروں کے ڈھانچے ہی نکلے تھے۔
آپ کہتے رہے محمد کے غلاموں کا کفن پھیلا نہیں ہوتا، یہ آپ کہانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے۔ انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے۔ ہاں کسی کو مل جائے علادہ بات ہے، وہ میں بتا بھی دوں گا، بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر نبی ہونے کے باوجود، تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا۔ تو میرے بھائی بنو عباس نے اس وقت یہ کام نہیں کیا، اور بنو عباس شیعان علی کی وجہ سے حکومت میں آئے تھے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے۔ اس وقت شیعہ نے ان کی قبر نکال کے یہ کام نہیں کیا ان کے ساتھ۔ پھر بعد میں فاطمی دور کے اندر تو شیعہ کی حکومت رہی ہے، ان کے پاس بڑا آسان موقع تھا، شام سے وہ نکال کے تو لاش ٹانگ دیتے، اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ آج یہ پراپوگنڈا کرنا کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں، اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو انڈیویجول کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے۔ ایران والوں نے اسے کنڈیم کیا، پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کلپ بنائے ہیں کہ ہم اس ایکٹیویٹی کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، ہم تو ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب ہمارا زخم تازہ تھا اس وقت ہم نے ان کی قبر نہیں توڑی، اس وجہ سے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے۔ نمبر 1 آل امیہ نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا۔ نمبر 2 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ 60 سال سے صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا، وہ انہوں نے ختم کروایا، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی۔ ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ اور نمبر 3 انہوں نے جاگیر فدق جو تھی وہ حکومتی تحویل سے آل فاطمہ کو دی، حالانکہ اس کے وہ پابند نہیں تھے، وہ نہ بھی دیتے، اس کی جو انکم تھی وہ آلریڈی بنو ہاشم کو جا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس کی مینجمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تو میں یہ بھی ختم کروں۔ جو خوبیاں ہیں یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے، سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے بات ڈالی، یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشت گرد، یعنی ان کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف، آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے عمر بن عبدالعزیز کی پرسنالٹی کا تعارف، کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ خلیفہ بنے اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر، وہ میں نے ساری ڈسکس کی۔ انہوں نے مولا علی پر سب و شتم ختم کروایا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اکثر، یہ میرا گولڈن کوٹ ہے، یہ گولڈن کوٹ جب میں بولتا ہوں کہتا ہوں میرا اس مراد میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، میں اس جملے کی لذت لے رہا ہوتا کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی قیامت والے دن بخشش کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام داماد رسول اللہ کے اولیاء کے سردار کے اوپر سب و شتم ممبروں سے ختم کرو۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے نامہ اعمال میں یہی ایک نیکی لے جائے نا کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے پر جو 60 سال سے سب و شتم ممبروں پر ہو رہا تھا میں نے ختم کروایا، تو اس کے بعد ان کے کسی نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ میرا حسن ظن ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، اور وہ ایسا فتنہ دبا کہ آج بھی ناسبی موجود ہیں دنیا میں، اعلانیہ مولا علی کی مخالفت نہیں کرتے، ایسا فتنہ کچل دیا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نے۔ اچھا جو لوگ جو ہے نا وہ آل امیہ کی بڑی طرفداری کرتے ہیں نا، اور عمر بن عبدالعزیز کی تعریف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز بھی تو آل امیہ میں ہیں اور عثمان ابن عفان بھی ہیں، تو میرے بھائی یہ تو آپ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آل فرعون میں تو موسیٰ بھی آتے ہیں، موسیٰ کی پرورش علیہ السلام کی فرعونیوں میں ہوئی ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہیں۔ ان دو پرسنالٹیز کے پیچھے آپ آل امیہ کی غلط کاریوں کو چھپا نہیں سکتے۔ پھر ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں۔ ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کون سی دینی تجدید کی ہے، وہ بتا دیں۔ انہوں نے آپ کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتایا ہے،
یا ہاکی کی چیمپئنز ٹرافی جتائی ہے، وہ ذرا بتائیں کہ اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ وہ تجدیدی کارنامہ کون سا ہے؟ جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ حکومت اور دین الگ ہو چکے تھے، انہوں نے اس کو ایک کیا۔ خلفاء نے جو ہے وہ بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا، اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا حال یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا، مولا علی کے اوپر سب و شتم کروایا جاتا تھا ممبروں سے۔ اور یہ تو تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر میں جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری نے خود نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سب و شتم ختم کروا کے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے کے اندر داخل کیا۔ اور اگر کوئی سمجھتا نہیں تو سٹوری ہے تو سر بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں کرنے سے جو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو یہ انتشار کا بانی پھر نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ اور امام بخاری امام مسلم نے ان احادیث کو کہیں چھپا کے کونے میں نہیں لکھا۔ آپ مولا علی کا چیپٹر نکال لیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، آپ کو اس میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدنا علی کے اوپر یہ آل امیہ جو ہے وہ لعنت کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3703 ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ غدیر خون کی حدیث ہے نا مسلسل 4 6225 سے 6228، اس سے اگلی حدیث قرآن اور اہل بیت والی حدیث سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں ہی ہے۔ اور مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سیدنا سہل ابن سعد السعدی جو بدری اصحاب میں سے ہیں، ان کو ممبر پہ بلایا آل مروان میں سے گورنر نے، جو مدینے میں گورنر تھا، اور کہا کہ آ کر علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو۔ معاذ اللہ سے انہوں نے کہا معاذ اللہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں۔ تو اس نے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت۔ ابو تراب کو نیت تھی مولا علی کی، مٹی والے پہ کوڈ ورڈز میں بات کر دو ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس پہ سہل ابن سعد السعدی نے کہہ لگایا، انہوں نے کہا تم حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہو اور اپنے ذوق میں سمجھتے ہو یہ حقارت والا نام ہے، مٹی والا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کسی کو کہنا مٹی والا تو شاید اچھا نہ سمجھے، جبکہ مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے۔ پھر وہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ گئے، انہوں نے کہا اچھا صاحب یہ پھر ابو تراب سے اگر مولا علی خوش ہوتے تھے تو یہ نام ڈلا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ نام اس طرح ڈلا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی ہونے کے ناطے تھوڑی سی چپکلش ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ ہم لوگ کو یہی کرنا چاہیے، بیویوں کو نکالنے کی بجائے نا خود نکالنا، اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بائی چانس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تمہارے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ حالانکہ حضرت علی سیدہ فاطمہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خامد مان چکے تھے اس لیے پھر ٹریڈیشن میں اسے چچا کا لڑکا بولا۔ تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہوئے اور چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک بندہ پیچھے روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو علی کہاں ہے، بس اتنی ڈیوٹی لگائی، یہ نہیں کہا کہ اسے بلاؤ ورنہ تو مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے حضور کے۔ اس بندے نے آگے کہا کہ وہ تو لیٹے ہوئے فلاں جگہ پہ، تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور اٹھایا، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی، انہوں نے اپنی کنیت چینج کر کے ابو تراب کر کہ حضور کی یاد آتی رہے۔ تو یہ سب و شتم والی تو کئی ایک احادیث ہیں، میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، اس میں میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کیے ہیں، اور میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام پر سب و شتم کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ آج اس ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، البتہ میں نے ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھ دیا ہے، میں ضرور اس کا تعارف کرواؤں گا۔ یہ میرا ریسرچ پیپر ہے 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کیے ہیں، اور ادر دین بخاری اور مسلم کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہ اللہ اجمعین، اور باقی بڑے محدثین کی۔ اور یہ پمفلٹ الحمدللہ عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ اس کا ہوا، اس کے بعد ہندی ترجمہ اور انگلش ترجمہ، چاروں زبانوں میں۔ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpاک.com پہ جائیں، ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے 5B ڈاؤن لوڈ کریں، فری ڈاؤن لوڈ کریں، پروفیشنل PDF۔
اور اگر اس کی آپ ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر اور 8 ریسرچ پیپرز اور ہیں، ٹوٹل 9 اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں۔ ٹی سی ایس کا خرچہ ہی 300 بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر ٹی سی ایس میں ہم بھجوائیں گے۔ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک روزانہ ہمارا فون کھلا ہوتا ہے۔ +923215900162 پاکستان میں کریں گے تو 032159000162۔ واٹس ایپ کال نہیں آپ نے کرنی ہے، اگرچہ واٹس ایپ ہے اس کے اوپر لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا، کال ہی آپ کو کرنی ہوگی اور آپ کے گھر یہ ڈاک آ جائے گی۔ آپ اس کو پڑھیں، ویسے تو پی ڈی ایف کا دور ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے حقائق پتہ چل جائیں گے۔ اب وہ آج اس ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ میں آج عمر بن عبدالعزیز کو ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ شخصیت وہ ہیں جن کے بارے میں سنن نسائی میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کروایا اور آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں فوت ہوئے۔ جب مدینے کے گورنر بنائے گئے نا عمر بن عبدالعزیز، تو یہ خود مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، تو انس بن مالک ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے کئی سالوں کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو ہمیں ویسی نماز پڑھاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے ہیں۔ یہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز وہ نماز ہمیں پڑھا رہا ہے اور کتنے عرصے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے نمازوں کا بھی بگاڑ آ گیا ہوا تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہی۔ یہ حضور کے آزاد کردہ غلام سفینہ روایت کر رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے شاگرد سعید تابعی سے کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور وہ 6 سال بھی 5.5 سال ہیں، 5-6 مہینے بیچ میں سیدنا حسن ابن علی کی ولادت۔ تو وہ سعید تابعی کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے۔ امام داؤد نے یہ حدیث جو ہے نا 4646 نمبر ہے، اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام۔ تو سیدنا سفینہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خلافت خود شریف ترین بادشاہت ہے۔ اور یہی حدیث جب مسند جو ابی داؤد الطیالسی کے اندر آتی ہے نا، تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت شرعی ترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ، تو ظاہر احترام کے ساتھ نام ہے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر حکمران ہے اور ان کا پہلا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اور جو وہ مسند ابی داؤد طیالسی تھی نا، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ پہلے بادشاہ ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے سخت گیر حکمرانوں میں بھی ان کو شامل کیا اور کہا کہ ان میں سے، یہ کہتے ہیں نا جی وہ بعد کے لوگوں کو انہوں نے کہا، ان کو نہیں کہا، تو یہ بھی اس کے اندر کلیئر ہو گیا۔ یہ میں نے ساری حدیثیں اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ پھر اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میرا وجود، آپ علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میری وفات ہو جائے گی۔ پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی 30 سال جو ابو داؤد ترمذی کی ہم حدیث سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ملکن عاضن، ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی، اس کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع، اور اس کے بعد پھر سے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا۔ اس کی تشریح 2 اعتبار سے کی گئی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو میں نے کی ہے، جو ڈاکٹر سٹار صاحب بھی کرتے تھے، کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس کی کئی سو سال تک۔ اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں یہ کلونیل پاورز ہیں جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے اور اب ان کا زور ٹوٹا ہے، اور آخر میں امام محمد مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔
لیکن تابعین اس کا دوسرا فارم بھی لیا کرتے تھے، کیونکہ مسند احمد میں اسی حدیث میں الفاظ ہیں، وہ شخص کہتا ہے جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو میں نے ان کو خط میں نے یہ حدیث لکھ کے بھیجی کہ نبوت کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، اس کے بعد جابر حکمران، اور پھر خلافت اعلی منہاج النبوہ. اور انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا عمر بن عبدالعزیز کو کہ حضرت یہ جو آپ حکمران بنے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ حضور کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں، یعنی صلح حسن سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی حکمران تھے، چاہے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا یزید ابن معاویہ ہو، یا اس کے بعد پھر مروان بن حکم بنا، پھر عبد الملک بن مروان بنا، اس کے بعد ولید بن عبد الملک بنا، اس کے بعد سلمان بن عبد الملک، اور پھر عمر بن عبدالعزیز بنے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ آپ کی شکل میں واپس آ گئی ہے. تو یہ مسند احمد کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خط پڑھ کے خوش ہوئے، اور یعنی انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ میرے بارے میں پریڈکشن ہو سکتی ہے، اور میں بھی اس کا یہ فارم بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات دونوں فارم بھی درست ہوتے ہیں. قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں بیک وقت دونوں فارم درست ہوتے ہیں، کیونکہ بات مختصر ہے اور میسج زیادہ ڈلیور ہو جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی تھی کہ ان کے اوپر سب کے سب لوگ متفق ہیں. خیر التابعین میں سے ہیں عمر بن عبدالعزیز، جن کی صحابہ بھی تعریف کرتے ہیں اور صحابہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. سیدنا اویس کرنی، سیدنا سعید ابن مسیب، سیدنا حسن بصری، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سیدنا ابن شہاب زہری رحمہم اللہ اجمعین، یہ چند بڑے تابعین میں سے ہیں جن کی پوری امت عزت کرتی ہے اور خیر التابعین میں سے. اور عمر بن عبدالعزیز تو ان سب پہ ٹاپ پہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ مجدد بھی ہیں. امت میں کوئی ولی آپ اس کے پائے کا بتا سکتے ہیں صحابہ کے بعد؟